میں اگر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی ایک فقرے میں تشریح کروں تو یہ کہہ دینا کافی ہوگا، حکومت غلط آدمی سے ٹکرا گئی ہے۔ اس لڑائی میں صرف ایک فریق کو نقصان ہوگا اور وہ ہوگی حکومت۔ سکندر سلطان راجہ بھیرا کے قریب چھوٹے سے گاؤں چھانٹ میں پیدا ہوئے۔ گاؤں میں بجلی تھی، سڑک تھی اور نہ ہی سکول۔ والد آرمی میں میجر تھے۔ ان کی سینئر افسر سے لڑائی ہو گئی اور وہ پری میچور ریٹائرمنٹ لے کر گاؤں آ گئے۔ یہ 9 بہن بھائی تھے۔ سکندر سلطان والدین کی 8ویں اولاد تھے۔ یہ 4 سال کے تھے، والد کا انتقال ہو گیا۔ بھیرا میں ٹاٹ سکول سے پڑھے، 8ویں جماعت میں تھے۔ حسن عبدال کیڈٹ کالج کے انگریز پرنسپل نے پنجاب کے ہائی سکولز کو خط لکھ دیا، آپ اپنے بچے نامزد کریں، ہم ٹیسٹ لیں گے اور اہل بچوں کو کیڈٹ کالج میں داخلہ دیں گے۔ ہیڈ ماسٹر نے سکندر سلطان کا نام بھجوا دیا۔ یہ 8ویں جماعت میں پہلی بار لاہور گئے، ٹیسٹ ہوئے، انٹرویو دیا اور یہ پاس ہو کر کیڈٹ کالج پہنچ گئے۔ ایف ایس سی کی میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا، ڈاکٹر بنے اور میڈیکل آفیسر بن کر سرگودھا کے ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ سی ایس ایس کی تیاری کی، امتحان دیا اور ڈی ایم جی میں سلیکٹ ہو گئے۔ ان کی پہلی پوسٹنگ اسلام آباد میں تھی۔ یہ اے سی تھے اور سعید مہدی چیف کمشنر۔ ایک خاتون کے ذریعے سعید مہدی کی صاحبزادی کے ساتھ شادی ہو گئی، لیکن مہدی صاحب اور راجہ صاحب کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سسر صاحب دھیمے ہیں لیکن داماد سیدھے اور ڈٹ جانے والے ہیں۔ یہ مختلف پوزیشنوں پر کام کرتے ہوئے نومبر 2019 میں سیکٹری ریلوے کی حیثیت سے ریٹائر ہو گئے۔ شیخ رشید ان کے فین اور ویل وشر ہیں۔ شیخ رشید نے وزیراعظم سے انہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ممبر تعینات کرنے کی سفارش کی، لیکن پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے انکار کر دیا۔ یوں یہ ریٹائرمنٹ کے بعد لاہور شفٹ ہو گئے۔ 21 جنوری 2020 کی شام ان کے دوست آغا حسن جان نے انہیں فون کیا اور مبارکباد دی، آپ سی ای سی نامزد ہو گئے ہیں۔ سکندر سلطان راجہ نے فوراً پوچھا، یہ سی ای سی کیا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت تک چیف الیکشن کمشنر یعنی سی ای سی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ آغا حسن جان کی بیگم رابعہ جویریہ شیریں مزاری کی سیکرٹری ہیں۔ خبر شیریں مزاری کے ذریعے نکلی تھی اور یہ بھی پتہ چلا تھا ان کا نام وزیر اعظم نے تجویز کیا تھا۔ کیوں کیا تھا یہ راز آج تک نہیں کھل سکا، تاہم میں اتنا جانتا ہوں، سکندر سلطان راجہ ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بہت بڑے حامی تھے اور ان کا خیال تھا یہ چیف الیکشن کمشنر بننے کے بعد 2 کام ضرور کریں گے، یہ ووٹنگ کے پروسیس کو مشین پر شفٹ کریں گے اور پاکستان میں کم از کم ایک ایسا الیکشن ضرور کرائیں گے جس پر تمام پارٹیوں کو اعتماد ہو۔ میں سٹوری کی طرف واپس آتا ہوں۔ وزیر اعظم انہیں خود لے کر آئے تھے۔ عمران خان کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات سن 2013 میں ہوئی تھی۔ یہ ڈی جی پاسپورٹ تھے اور عمران خان ایم این اے بننے کے بعد پاسپورٹ بنوانے ان کے دفتر گئے تھے۔ یہ سن 2018 کے بعد بطور سیکرٹری ریلوے وزیر اعظم کے پاس جاتے رہے، لیکن وہ ملاقاتیں زیادہ خوشگوار نہیں تھیں۔ یہ بہرحال چیف الیکشن کمشنر بن گئے اور حکومت سے ان کا پہلا پھڈا لوکل باڈیز الیکشن پر پڑ گیا۔ سپریم کورٹ نے بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا۔ بلدیاتی الیکشن نہ ہوئے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 28 جنوری 2021 کو چیف الیکشن کمشنر کو طلب کر لیا۔ یہ عدالت میں پیش ہوئے۔ جج صاحب نے ان سے اور اٹارنی جنرل خالد جاوید سے پوچھا، آپ ادارے سے بالاتر ہو کر صرف پاکستانی کی حیثیت سے جواب دیں، کیا بلدیاتی اداروں کی معطلی آئینی تھی؟ دونوں نے جواب سے بچنے کی کوشش کی، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جواب چاہتے تھے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا، یہ غیر آئینی اور غلط تھا۔ سکندر سلطان راجہ نے اٹارنی جنرل کی تائید کر دی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دے دی اور وزیر اعظم سپریم کورٹ میں اعتراف پر چیف الیکشن کمشنر سے ناراض ہو گئے۔
دوسرا ایشو ڈسکا کے ضمنی الیکشن نے پیدا کر دیا۔ یہ مسئلہ آروز سے شروع ہوا تھا۔ پارٹی کے چند لوگ حلقے میں اپنی مرضی کے آروز لگوانا چاہتے تھے۔ الیکشن کمشنر نے صاف انکار کر دیا۔ الیکشن کی شام 20 پریزائڈنگ آفیسرز رزلٹ سمیت غائب ہو گئے۔ یہ لوگ سیالکوٹ شہر کے ایک احاطے میں جمع کیے گئے تھے۔ پارٹی کے ایک اہم عہدیدار سے اس حرکت کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے ہنس کر جواب دیا، ہم چاہتے تھے باقی پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ آ جائیں تاکہ جتنی کمی بیشی ہو ہم وہ ان 20 پولنگ سٹیشنز سے پوری کر لیں۔ عثمان ڈار نے بھی الیکشن کمیشن کے ایک سینئر ممبر کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، لیکن بہرحال ڈسکا میں دوبارہ الیکشن بھی ہوا اور الیکشن کمیشن نے تحقیقات کے لیے 2 انکوائری کمیٹیاں بھی بنا دیں۔ الیکشن کمیشن کو 20 پریزائڈنگ آفیسرز کے اغوا کی رپورٹ موصول ہو چکی ہے، جبکہ افسروں کے رویے کی رپورٹ 3 دن میں آ جائے گی۔ الیکشن کمیشن یہ دونوں رپورٹس اگلے ہفتے جاری کر دے گا اور یہ رپورٹس حکومت کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیں گی۔ تیسری ناراضگی سینٹ کے 3 مارچ سن 2021 کے الیکشن کے دوران پیدا ہوئی۔ حکومت اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن کرانا چاہتی تھی۔ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا۔ 5 رکنی بینچ بنا اور سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا۔ حکومت چاہتی تھی سکندر سلطان راجہ عدالت میں یہ ہو سکتا ہے کہہ دیں، لیکن انہوں نے ڈٹ کر جواب دیا آئین کی شق 226 کے تحت یہ غیر آئینی ہوگا۔ عدالت نے حکومت کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ وزیر اعظم ناراض ہو گئے اور انہوں نے اپنی تقریروں میں باقاعدہ اس ناراضگی کا اظہار شروع کر دیا۔ وزراء نے اسے حکومتی پالیسی سمجھ لیا اور یہ بھی الیکشن کمیشن کے خلاف سرعام بولنے لگے۔ چوتھی ناراضگی الیکٹورل ریفارمز بل تھا۔ حکومت نے 10 جون 2021 کو قومی اسمبلی سے الیکٹورل ریفارمز بل پاس کرا لیا۔ یہ بل جب الیکشن کمیشن پہنچا تو چیف الیکشن کمشنر نے اس پر 28 اعتراضات اٹھا دیے۔ حکومت نے حلقہ بندیوں اور ووٹرز کے تعین کا اختیار الیکشن کمیشن سے لے کر نادرا کو دے دیا تھا۔ نادرا براہ راست وزارت داخلہ کے ماتحت ادارہ ہے، چنانچہ حکومت نادرا کے ذریعے الیکشن سے پہلے وسیع پیمانے پر دھاندلی کرا سکتی تھی اور یہ غیر آئینی تھا۔ یہ بل بابر اعوان نے بنایا تھا اور اس میں وسیع پیمانے پر غیر آئینی شقیں تھیں۔ الیکشن کمیشن کی نشاندہی پر یہ بل سینٹ میں رک گیا اور حکومت غیر آئینی شقیں واپس لینے پر مجبور ہو گئی۔ 5ویں ناراضگی پی ٹی آئی میں انٹرا پارٹی الیکشن کے ایشو پر پیدا ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے 29 جولائی 2021 کو انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا اور حکومت نے اسے جانبداری قرار دے دیا۔ وزراء نے الیکشن کمیشن پر توپوں کے دہانے کھول دیے۔ حکومت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج بھی کر دیا، لیکن پھر حکومتی وکیل شاہ خاور درخواست واپس لینے الیکشن کمیشن پہنچ گئے۔ ایک ممبر نے وجہ پوچھی تو وکیل نے بتایا ہم نے پارٹی منشور نہیں پڑھا تھا، منشور کے مطابق ہمارے الیکشن واقعی ڈیو تھے۔ اس معاملے میں بھی حکومت غلط تھی، لیکن وزیر اعظم کو الیکشن کمیشن کا نوٹس برا لگا اور چھٹا اور تازہ ترین ایشو الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM ہے۔ سکندر سلطان راجہ EVM کے حامی ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن کے عمل کو مشین پر شفٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت یہ الیکشن کے عمل کو مشین پر شفٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومتی EVM میں 3 خوفناک ایشوز ہیں۔ حکومت دعویٰ کر رہی ہے یہ مشین وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بنائی، جبکہ مشین پرائیویٹ کمپنی ریپیڈیو نے تیار کی۔ کمپنی کا ہیڈ کوارٹر دبئی میں ہے، تاہم کمپنی نے ایک دفتر نسٹ میں بھی قائم کر رکھا ہے۔ یہ کمپنی کس کی ہے اور کمپنی کو کس نے اور کیوں مشین بنانے کا ٹاسک دیا، یہ راز کوئی نہیں جانتا۔ دوسرا، حکومت ایک سیاسی جماعت ہے اور یہ 2023 کے الیکشنز کی سٹیک ہولڈر بھی ہوگی، لہٰذا الیکشن کمیشن حکومت کی پسند کی کسی پرائیویٹ کمپنی کی مشین کو کیوں اجازت دے دے۔ الیکشن کمیشن کا خیال ہے مشین کے بارے میں فیصلہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے۔
حکومتی پارٹی جب اپنی مشین کے ذریعے الیکشن کرائے گی تو اس کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ اور تیسری وجہ، الیکشن کمیشن میں انتخابی عمل کو فوری طور پر مشین پر شفٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں۔ کمیشن کو تیاری کے لیے وقت چاہیے، لیکن حکومت ہر صورت مشین نافذ کرانا چاہتی ہے اور الیکشن کمیشن اس کے لیے تیار نہیں۔ دوسرا، وزراء نے 10 ستمبر کو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی اور صدر عارف علوی کے دفتر میں الیکشن کمیشن کے عملے کی خوفناک بے عزتی کی۔ الیکشن کمیشن کے ڈی جی آئی ٹی آپریشنز محمد خضر عزیز اور 2 ڈائریکٹرز صدر کی دعوت پر ایوان صدر گئے، لیکن وہ روتے ہوئے واپس آئے۔ ان کا کہنا تھا وزراء ہماری بے عزتی کر رہے تھے اور صدر صاحب ہنس رہے تھے، لہٰذا الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا یہ کسی قیمت پر حکومت کا کوئی ناجائز مطالبہ نہیں مانے گا، یہ فواد چودھری اور اعظم سواتی کے خلاف قانونی کارروائی بھی کرے گا۔ ڈسکا الیکشن کی دونوں رپورٹس بھی سامنے آئیں گی اور فارن فنڈنگ کیس کی رپورٹ بھی اسی مہینے ریلیز ہو جائے گی۔ چنانچہ میں ایک بار پھر کہوں گا، حکومت نے غلط آدمی سے پنگا لے لیا ہے۔ سکندر سلطان راجہ کسی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ شکریہ۔